اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین. اب ہماری گفتگو مشتبہ پانی میں، ڈاؤٹ فل پانی میں چل رہی تھی، اور ڈاؤٹ فل پانی یعنی علم اجمالی. علم اجمالی جس کی تفصیل، جس کی ڈیفینیشن بیان کی. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ جہاں جہاں بھی علم اجمالی آئے گا، جہاں جہاں بھی علم اجمالی آئے گا، وہاں احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ جنرل رول ہے. جہاں جہاں بھی علم اجمالی آئے گا وہاں احتیاط کرنا ضروری ہے. اور اس کو توضیح المسائل میں نجاست کے باب میں بھی اس کو بیان کیا، اور میرا خیال ہے کہ بہرحال رول کے حساب سے تو نہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ بیان ہوا تھا دو برتنوں میں علم اجمالی کا. تو بیسیکلی رول یہی ہے کہ علم اجمالی میں احتیاط ضروری ہوتی ہے. مثال، مجھ پر ایک نماز واجب ہوئی ہے، ایک نماز قضا ہوئی ہے، نہیں معلوم یا مغرب کی یا عشاء کی، لیکن ایک یقینی طور پر ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم مغرب کی یا عشاء کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم اجمالی. علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ علم اجمالی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف ایک شرعی ذمہ داری آ گئی ہے، جس کو ٹیکنیکلی الفاظ میں کہیں گے ایک تکلیف آ گئی ہے، تکلیف شرعی. لیکن وہ لیکن وہ تکلیف شرعی کس شکل میں ہے یہ نہیں معلوم. تو علم اجمالی جب آ جائے تو وہاں پر فقہا فتویٰ دیتے ہیں اس قانون کی بنا پر کہ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو وہ جو ذمہ داری اور تکلیف آئی ہے اس کے اتر جانے کا آپ کو یقین ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اشتغال یقینی، برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے. اشتغال یقینی یعنی آپ کے اوپر یقینی طور پر ایک تکلیف آئی ہے، میری ایک نماز قضا ہوئی ہے کنفرم، نہیں معلوم کہ آیا وہ مغرب کی تھی یا عشاء کی تھی، مغرب کی تھی یا عشاء کی تھی
خوب، تو ایک تکلیف یقینی طور پر آئی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ آیا مغرب کی شکل میں یا عشاء کی شکل میں. تو اب یہاں پر علم اجمالی قائم ہو گیا. اب یہ تکلیف شرعی یقینی آئی ہے. جب تکلیف شرعی یقینی آ جائے تو ضروری ہے کہ انسان براءت یقینی یعنی یقینی طور پر اپنے آپ کو اس تکلیف سے باہر نکالے. اب یہ تکلیف سے باہر کب نکلے گا؟ جب وہ مغرب بھی پڑھے اور عشاء بھی پڑھے، کیونکہ نماز ایک قضا ہوئی تھی. لیکن چونکہ علم اجمالی ہے لہذا یاد رکھیے گا علم اجمالی میں احتیاط کرنا ضروری ہے. یہی ایک بحث آئی تھی تقلید میں. میں آج فرسٹ ڈے اپنی تقلید اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے 5 مجتہدین ہیں، اگر سیستانی مثلا، اگر وحید، اگر زنجانی، اگر اسحاق فیاض، اگر سعید حکیم، یہ 5 مراجع میرے سامنے ہیں. جن کا نام اچھا لگے، جن کی زیادہ پبلسٹی اس کی تقلید کر لوں؟ نہیں. یقینی طور پر ان میں سے ایک کا قول مجھ پر میرے لیے حجت ہے. علم اجمالی ہے. اب یہاں پر یا تو میں 5 مراجع میں 5 مجتہد میں احتیاط کروں یا جا کے تحقیق کروں. صحیح؟ تو ہر جگہ جہاں پر علم اجمالی ہے وہاں پہ 2 آپشن ہیں، یا آپ احتیاط کریں یا جا کے تحقیق کر لیں. اگر تحقیق کر سکتے ہیں تو، اگر آپ تحقیق کر سکتے تو تحقیق کر لیں. صحیح؟ تو یہ جو ہے وہ ہر علم اجمالی میں یہ یاد رکھیے گا. ہو کیونکہ اب یہاں پر ایک نئی گفتگو میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو ایک دفعہ پھر تھوڑا بہت ممکن ہے تکرار ہو گئی ہو، لیکن اس کی میں نے وضاحت کر دی اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دیا آپ کو میں نے کہ علم اجمالی میں چونکہ یقینی طور پر ایک تکلیف آئی ہے، وہ تکلیف کاندھوں سے اتارنے پر یقین ہونا چاہیے، اور جب تک یہ یقین حاصل نہ ہو انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. اور ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان احتیاط کر لے. احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنے پاسبل چانسز تھے وہ ہم نے انجام دے دیے، یہ ہو گئی احتیاط. اب میرے سامنے یہ 2 برتن ہیں، یا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے، علم اجمالی ہو گیا. اب اس میں احتیاط کیا ہوگی؟ اس میں احتیاط یہ نہیں کہ میں دونوں پانی کو استعمال کر لوں، نہیں، اس میں احتیاط یہ کہ میں دونوں کو چھوڑ دوں اور تیسرے پانی کو لوں. ایک یہ غصبی ہے یا یہ غصبی ہے، علم اجمالی ہے، تو احتیاط کیا ہے کہ میں نے اس کو استعمال کروں نہ اس کو استعمال کروں، بلکہ ایک دوسرا پانی لوں اور اس سے اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. تو توجہ کیا آپ نے؟ احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط کا مطلب یہ کہ میں کسی طرح بھی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہ اٹھاؤں، کوئی حرام کام نہ ہو جائے مجھ سے، کچھ واجب نہ چھوٹ جائے مجھ سے، کوئی واجب مجھ سے چھوٹ نہ جائے. آگے ہو گیا یہاں تک؟ خوب. اب یہاں پر آگے سیستانی اور آخری کا بھی یہی مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کی 2 قسمیں ہیں. علم اجمالی کی 2 قسمیں ہیں. میں نے چارٹ اس لیے نہیں بنایا کہ بہت زیادہ اس میں ڈویژن نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کاپی پینسل لے کر اس کو سمجھیے گا. علم اجمالی کی 2 قسمیں ہیں. علم اجمالی کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم اجمالی محصورہ، ایک علم اجمالی غیر محصورہ. علم اجمالی محصورہ کہ اس کا اگر آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا ہو تو علم اجمالی محصورہ یعنی لمیٹڈ. علم اجمالی غیر محصورہ یعنی ان لمیٹڈ. خوب. فرماتے ہیں کہ اگر علم اجمالی محصورہ ہو تو وہاں پر احتیاط ضروری ہے.
یہ جتنے بھی اوپر 3 صورتیں بتائیں نا، یا علم اجمالی نجاست و طہارت میں تھی، یا علم اجمالی مطلق اور مضاف میں تھا، یا علم اجمالی غضبی اور نان غضبی میں تھا. صحیح. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی علم اجمالی ہے یا لمیٹڈ ہیں یا علم اجمالی ان لمیٹڈ ہے. یعنی علم اجمالی جن چیزوں میں جو اس کو کہتے ہیں اطراف، جتنے بھی اس کے علم اجمالی میں جتنے ڈاؤٹس کے چیزیں ہیں ان کو کہیں گے اطراف. مثال کے 2 پانی تو 2 طرف ہے، 3 پانی تو 3 اطراف ہیں، 4 پانی میں سے 1 نجس ہے، 3 پاک ہے، کون سا پاک کون سا نجس، تو 4 اطراف ہیں. تو اس کی جتنے بھی اطراف ہیں ان سب میں یا تو علم اجمالی وہ لمیٹڈ ہوں گے یا ان لمیٹڈ ہوں گے. تو علم اجمالی میں ایک رول، علم اجمالی میں جب علم اجمالی میں جب لمیٹڈ ہو تو وہاں پر احتیاط کرنا واجب ہے، لیکن جہاں پر علم اجمالی ان لمیٹڈ ہو تو وہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے. واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ اگر علم اجمالی لمیٹڈ ہے تو احتیاط کرنا ہے، اگر علم اجمالی ان لمیٹڈ ہے تو احتیاط نہیں کرنا ہے. اب علم اجمالی ان لمیٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی ان لمیٹڈ یہ جہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے کس کو کہتے ہیں؟ خب یہاں پر اختلاف ہے آغا خوئی اور آغا سیستانی کے درمیان. آغا سیستانی کی رائے کم از کم شیخ مرتضی انصاری، آغا نائینی، آغا سیستانی اور بھی بہت سارے فقہا، بہت سارے اصولین وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں علم اجمالی غیر محصورہ از اکول ٹو ان لمیٹڈ علم اجمالی. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی غیر محصورہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کے اطراف اتنے زیادہ ہو کہ اگر آپ کسی ایک کو بھی اٹھائیں تو اس پر آپ کو تکلیف کے بارے میں انتہائی ہلکا سا احتمال ہو. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی تاکہ بات واضح ہو جائے. توجہ کیجیے گا. مثال کے طور پر یہ 2 شاپس ہیں آپ کے سامنے. ان 2 شاپس میں ایک شخص غصبی مرغی بیچ رہا ہے، غصبی چیزیں بیچ رہا ہے. یہ 2 شاپس ہیں. اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو رائٹ ہینڈ پہ میری دکان ہے یہ غصبی چیزیں بیچ رہا ہے یا لیفٹ ہینڈ والا غصبی چیزیں بیچ رہا ہے. علم اجمالی ہو گیا. غصبی چیزوں کا خرید و فروخت جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب علم اجمالی ہو گیا، یا یہ بیچ رہا ہے یا یہ بیچ رہا ہے. اب آپ کے لیے علم اجمالی ہے. ہو یہاں پر آپ کے لیے دونوں شاپ سے احتیاط کرنا ہوگی. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. یہ تو تھی مثال، ایگزامپل کس کی؟ علم اجمالی لمیٹڈ. اچھا 2 ایگزامپل دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ کے تھوڑے سے ہوش اڑے، اور اگر ابھی تک آپ نے یہ سوچ کر کے یہ تو اتنا کام کا مسئلہ نہیں ہے، اگر صاحب ٹائم پاس کر رہے ہیں. 2 پریکٹیکل مثال. ایک پہلے پریکٹیکل مثال اسپیشلی مردوں کے لیے، جب وہ شاپس میں جاتے ہیں، جب بار بار شاپس میں جاتے ہیں، بال کٹوائے، آپ نے مجھے نہیں معلوم پاکستان میں آج کل کیا ریٹ ہے، آپ نے 500 روپے دیے
اس نے اندر سے 300 روپے آپ کو دے دیے، باقی 200 روپے بال کاٹنے کے ہوئے، 500 روپے کا نوٹ دیا، اس نے 300 آپ کو واپس کر دیے. اس کے جو ڈرا ہے اس میں اس نے شیو کرنے کے پیسے لیے ہوئے، حرام بھی ہے حلال بھی ہے اس کے اندر. تو اب جو باقی پیسے دیے اس نے اب حرام و حلال میں سے دیے، علم اجمالی ہے یہاں پر، تو کس طرح لے سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ. اس کا جواب آئے گا، اس کا جواب آئے گا آج یا پھر اگلے ہفتے، تو اگلے ہفتے کا انتظار کیجیے گا. دوسری اگزامپل دوں. آپ گئے بینک میں آپ گئے، اپنے پیسے نکال رہے ہیں، کسی اور کے پیسے نہیں، انٹرسٹ نہیں، اپنا پیسہ نکال رہے ہیں. وہ آپ کا پیسے پہ کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پیسے، وہ کس میں سے دے گا؟ جو اس کے خزانے میں، جبکہ اس کے خزانے میں پیسہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے. یہ علم اجمالی. اب آپ کیا کریں؟ اب یہ ایک بینک کی مثال، یا مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو پیسے دیے، ادھار پیسے دیے، آپ نے ادھار مانگے، اس نے ادھار دے دیے. اب یہ جو وہ پیسہ دے رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام بھی کماتا ہے حلال بھی کماتا ہے. اب یہ جو ہمیں پیسہ دے رہا ہے یہ تو علم اجمالی ہے، کیونکہ وہ حرام بھی کماتا ہے یقینی طور پر، شک نہیں، یقینی طور پر حرام بھی کماتا ہے حلال بھی کماتا ہے. آیا یہ پیسہ ہمارے لیے حلال ہے حلال نہیں ہے؟ اب علم اجمالی. یہ دو مثال، پریکٹیکل مثال میں نے دی. اس طرح سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں. خود یہ دکانوں کی مثال ہو سکتی ہے، دکانوں کی مثال ہو سکتی ہے. تو توجہ فرمایا آپ لوگوں نے. تو یہ دو مثالیں، اس کا جواب شاید آج تو بہت مشکل ہے، لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. صرف بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے. اب توجہ کریں. بس ایک دفعہ علم اجمالی محصورہ ہیں، ایک دفعہ غیر محصورہ ہیں، لمیٹڈ ان لمیٹڈ. ایک علماء کے درمیان گفتگو ہے، بحث ہے، ڈسکشن ہے کہ علم اجمالی غیر محصورہ کس کو کہتے ہیں، علم اجمالی غیر محصورہ کس کو کہتے ہیں. مثال دوں میں آپ کو. آخوئی کی نظر بعد میں بیان کریں گے ہم دونوں کی کہ غیر محصورہ علم اجمالی کس کو کہتے ہیں، علم اجمالی غیر محصورہ کس کو کہتے ہیں. اس کے اندر دو تفسیریں ہیں، دو ڈسکرپشنز ہیں. ایک مشہور، آگے شیخ انصاری، آگے نائنی، آگے سیستانی، اور ایک ڈسکرپشن ہے آگے خوئی کا. کیا آخوئی کہتے ہیں؟ ان لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ اب میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بڑا شہر لے لیں، کراچی شہر فار ایگزامپل. دیکھیں، آپ کی خدمت میں کل میں نے بیان کیا تھا، اور ایک فلسفہ بیان کرنے کا یہی تھا تاکہ آپ لوگوں کو بات واضح کر سکوں میں، کہ ہمیشہ وہ پاسبلٹی آپ کی ذمہ داری کو لے کر آتا ہے کہ جو احتمال عقلائی ہو. صحیح آیا تھا نا کل، احتمال عقلائی ہو. آپ کی خدمت ایک بات عرض کروں، احتمال عقلائی خود ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے احتمال عقلائی؟ احتمال عقلائی ہمیشہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک ایگزامپل دی تھی. مثال کے طور پر ایروپلین کریش ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. گوشت یا کھانے پوائزن ہو جاتے ہیں، زہریلے ہو جاتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. مر جاتے ہیں یا نہیں مر جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں.
وہ مر جاتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ ایروپلین بھی کریش ہوتے ہیں, کھانے بھی زہریلے ملتے ہیں, مرغوں میں بھی جو وہ کوئی بیماری آ جاتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے, انسان کو مار ڈالتی ہے. انسان گھر سے باہر نکلے تو ممکن ایکسیڈنٹ ہو جائے, انسان مر جائے. صحیح, یہ سارے پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ احتمال عقلائی ہے یا غیر عقلائی ہے؟ آپ کہیں گے احتمال غیر عقلائی ہے. اگر احتمال عقلائی ہوتا تو ایروپلین میں بیٹھنا حرام ہو جاتا, گھر سے باہر نکلنا حرام ہو جاتا, کیونکہ واجب ہے انسان کے لیے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جس کے بارے میں احتمال عقلائی ہو کہ وہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. واجب ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے, واجب شرعی ہے. توجہ کریں, یہاں پہ ایک مسئلہ شرعی بیان کروں کہ مثلا اگر احتمال عقلائی ہے کہ اگر میں نے فلاں جگہ پر ٹریولنگ کی اور مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر میری جان کو اگر مجھے خوف ہے, اس کے باوجود اگر میں وہاں پر ٹریولنگ کروں تو یہ میرا سفر حرام کا سفر ہو جائے گا اور مجھے واجب ہوگا کہ نماز پوری پڑھوں, کیونکہ حرام کے سفر میں نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس حرام ہے, بس ایروپلین میں بیٹھنا حرام ہو گیا, گھر سے باہر نکلنا حرام ہو گیا کیونکہ چانس تو ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ احتمال عقلائی نہیں ہے. تو کرائٹیریا کیا ہے احتمال عقلائی اور غیر عقلائی کا؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا پرسنٹیج بنتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک خطرناک مثال پہلے بھی اشارہ شاید کیا تھا, اور لیکن چلیں بعد میں اگر موقع ملا تو پرسنٹیج نکالیں. ایروپلین کریش ہونے والے کتنے کیسز ہیں کمپیریٹیولی ٹو کہ کتنے جو ہے وہ کریش نہیں ہوتے ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. اسی لیے اس احتمال غیر عقلائی کی وجہ سے آپ کے اور میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں احتمال غیر عقلائی. احتمال غیر عقلائی کیسے بنتا ہے؟ پرسنٹیج سے بنتا ہے. جب کووڈ-19 شروع میں آیا خوف پیدا ہو گیا تھا. کیوں خوف پیدا ہو گیا تھا؟ کیونکہ ہم نیوز کے اوپر اعتماد کر رہے تھے, رپورٹس کے اوپر اعتماد کر رہے تھے, سوشل میڈیا پر اعتماد کر رہے تھے. آج ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی سچویشن الگ ہو, کہا کہ نہیں ابھی جو دکھایا تھا ویسا نہیں دکھ رہا ہے ہم کو. یہ میں ایک قانون نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ کہ بھائی کووڈ-19 کی احتیاط مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے, نہیں میں یہ نہیں بیان کر رہا ہوں. لیکن پرسنٹیج اسی طریقے سے نکالا جاتا ہے, پرسنٹیج اسی طریقے سے نکال دیتا ہے. کتنے پرسنٹ جو کو مر رہے ہیں, شاید پوائنٹ میں مر رہے ہوں گے, صحیح نا. اسی وجہ سے ہم اپنے استاد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, در سے خارج دیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب عراق میں نیا جب عراق کھلا تھا تو ہم نے پوچھا تھا کہ مثال کے وہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ہمارے لیے جانا جائز؟ انہوں نے کہا جانا جائز. کتنا پرسنٹ ہے؟ اب کس کا کتنا پرسنٹ؟ جہاں میں کھڑا ہوں پوری زمین عراق کا کتنا پرسنٹ بنے گا یہ, یا پوری زمین کربلا کا کتنا پرسنٹ بنے گا؟ اب بولے تو کتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھیں, کتنے جو وہ جگہوں پر ہوئے, یہ ساری چیزوں سے پرسنٹیج نکالا جاتا ہے. واضح ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے احتمال عقلائی یا احتمال غیر عقلائی, صحیح, کہ جس کو عام طور پر انسان احساس کرتا ہے دل میں. اب مثال دوں میں آپ کو, شہر کراچی. ہمیں معلوم ہے کہ شہر کراچی میں ایک دکاندار ہے جو غصبی چیزوں کو بیچتا ہے. اب شہر کراچی اتنا بڑا شہر, جس دکان میں جاؤں کہ شاید یہی ہو, کتنا پرسنٹ بنے گا؟ پوائنٹ میں بنے گا. تو یہ احتمال کیا ہو گیا؟ احتمال غیر عقلائی ہو گیا, صحیح. جب علم اجمالی ان لمیٹڈ اطراف میں پھیل جائے تو وہاں پر ان لمیٹڈ کی ڈیفینیشن جہاں کہ اتنے اس کے اطراف ہوں کہ جس میں تکلیف
احتمال اوقلائی نہ رہے کہ اوقلا پرواہ نہ کرے کہ یہ ہو سکتا ہے. صحیح، اوقلا پرواہ نہ کرے. یعنی جس دکان پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آگے نہیں، یہ تو چانس بہت کم ہے. آپ کراچی کو تصور کریں، آپ کراچی کو تصور کریں، کوئی بھی بڑا شہر تصور کریں، کوئی بھی بڑا شہر تصور کریں. کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، معذرت اس لیے میں کراچی کی مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی بڑا شہر تصور کریں تو اب ہر دکان کہ جس میں لاکھوں میں دکانیں ہیں، تو آپ اس میں کتنا پرسنٹ دیں گے کہ یہی وہ دکان ہے جو غصبی چیزیں بیچ رہا ہے؟ احتمال. بس یہاں اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منحل ہو گیا، علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا، علم اجمالی ختم ہو گیا. اب علم اجمالی ختم ہو گیا. جب علم اجمالی ختم ہو گیا تو اب میرے لیے احتیاط ضروری نہیں ہے. اب میرے لیے احتیاط ضروری نہیں ہے. بینک کے مسئلے کو اب حل نہیں کیجیے گا اس سے کہ بینک کے جو موارد ہیں اس پیسے وہ کچھ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑی مقدار میں اس میں انٹرسٹ آتا ہے اور حرام کا پیسہ آ رہا ہے. اس کو ہم کسی اور طرح اس کو حل کریں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. بس علم اجمالی ان لمیٹڈ کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ علم اجمالی ان لمیٹڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنی اس کے اطراف ہو کہ ہر چیز میں، ہر مورد میں جب آپ ہاتھ رکھیں تو احتمال غیر اوقلائیوں کی تکلیف اس پہ آئی ہے، اس کے ذریعے سے مجھ پر تکلیف آئی ہے، اس کے ذریعے سے مجھ پر تکلیف آئی ہے. مثال کے طور پر اب یہی آپ مثالیں بنا لیں کہ شہر کراچی میں ایک گھر ایسا ہے جس گھر میں پانی نجس ہے، اس کی ٹنکی اس طرح نجس ہے کہ جو بھی اس میں پانی آتا ہے پورا کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے، اب جیسے بھی آتا ہے. اب میں کسی کے گھر گیا یا شاید میرا گھر، احتمال تو کہ شاید یہی وہ گھر ہو. کتنا پرسنٹ چانس ہے؟ 0.00001. بس شاید یہ پانی نجس ہو، شاید شریعت نے مجھے اس سے احتیاط کرنے کو کہا ہو، شاید شریعت نے کہا ہو کہ لا تتوضا من ھذا الماء، کہ اس پانی سے وضو نہ کرنا، اس پانی کو نہ پینا. یہ تکلیف آنے کا کتنا چانس ہے؟ یہ شرعی تکلیف آنے کا کتنا چانس ہے؟ 0.0001 اس پانی سے. یہ ہو گیا تکلیفیں، یہ احتمال غیر اخلائی ہے مجھے. لہذا اگر سیستانی کہتے ہیں اگر علم اجمالی ایسا ہو تو اب آپ کے لیے احتیاط واجب نہیں ہے. سوال آ گئی سیستانی، اب ہم کتنی احتیاط نہ کریں، کتنا ہم اس سے نہ بچیں، یعنی کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک دکان میں گئے، دوسری دکان میں گئے، تیسری دکان میں گئے، ہم نے کہا کہ بھائی علم اجمالی ہے، تو کہاں تک ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ آگے اس سیستانی کہتے ہیں جب تک آپ کو یہ یقین یا اطمینان نہ ہو جائے کہ اب میں نے اگر قدم اٹھایا تو حرام میں پڑ جاؤں گا. یقین ہونا چاہیے، اب شک نہیں، یقین ہونا چاہیے. اب احتمال اوقلائی بھی نہیں، احتمال اور اوقلائی غیر اوقلائی کی وجہ سے آپ کا علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا، آپ کا علم اجمالی ختم ہو گیا. اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب آپ وہاں تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اب میں حرام میں پڑنے جا رہا ہوں، یا یقین یا اطمینان نہ ہو جائے، وہاں تک آپ اس کو علم اجمالی کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح؟ یعنی اگر فار ایگزامپل کراچی کی 1,00,000 دکانیں ہیں، 1,00,000 دکانیں، اس میں معلوم ہے کہ 10 دکانیں حرام مال بیچتی ہے. اب 1,000 2,000 20,000 30,000 دکانوں سے میں خریداری کروں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو 15,000 دکانیں باقی رہ گئی. اصولاً تو 15,000 میں بھی اطمینان شاید نہ ہو. کتنی دکانیں تھی بھول گیا میں، 10 دکانیں تھی، چلیں کوئی بات نہیں. صحیح؟ تو اب جہاں تک اطمینان نہیں آ رہا ہے، اب خالی 10 دکانیں باقی رہ گئی، خالی 10 دکانیں باقی رہ گئی.
اس سے پہلے تک آپ کو اطمینان نہیں آیا تو اس 1 لاکھ میں سے -10 باقی ساری کی ساری استعمال کر سکتے ہیں، یا جہاں پر آپ کا آ کر آپ کی سیٹسفیکشن اور اطمینان حاصل ہو رہا وہاں تک استعمال جائز ہے، باقی استعمال جائز نہیں ہے. بات ہو گیا یہاں تک. یہ ہو گیا علم اجمالی کی ڈیفینیشن، علم اجمالی ان لمیٹڈ کی ڈیفینیشن آغائی سیستانی کے اعتبار سے. آغائی کوئی نہیں مانتے. اب کیوں نہیں مانتے وہ تو انشاءاللہ ہم آ جا کے پوچھیں گے، لیکن جو انہوں نے دلیل دی وہ دلیل اپنے مقام پر. آغائی کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے علم اجمالی میں اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے لحاظ سے علم اجمالی اس وقت منحل ہوگا. منحل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزالو. علم اجمالی ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور احتیاط واجب نہیں رہے گی. کب؟ جب اس علم اجمالی کے بعض اطراف ہماری تکلیف سے باہر ہو. یہ آغائی کی ڈیفینیشن. کہ بعض موارد ہماری تکلیف سے خارج ہو. خوب توجہ کریں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ یہ جو ایگزامپل دی نا آج اس مسئلے کو حل کرنے. ہم گئے نائی کی دکان میں، مثال کے طور پر رات 10 بجے. کیوں میں نے رات 10 بجے کہا یہ بعد میں بتاؤں گا. رات 10 بجے ہم نائی کی دکان میں گئے، ہم نے بال کٹوائے، اور باربر شاپ بال کٹوائے. 500 روپے دیے، اس نے ہمیں باقی دے دیے چینج، مثلا 300 روپے. کس ڈرا میں سے نکال کر؟ اس ڈرا میں سے نکال کر جہاں ہمیں یقین ہے کہ اس کی دکان میں شیو کروانے والے پیسے بھی آئے ہیں، کیونکہ شیو کرنا احتیاط واجب کی نفر جائز نہیں ہے، اس کی اجرت بھی حرام ہے، اس کی اجرت بھی حرام ہے. اور اس ڈرا میں حرام پیسے بھی شامل ہے. بس اس کا ڈرا، پیسوں کا جو ڈرا ہے اس میں حلال بھی حرام بھی ہے، علم اجمالی ہے. صحیح؟ خوب. اب ہم نے دیے 500، اس نے دی ہمیں 200. اب ہمیں ہاتھ میں 200 لے کر کھڑے رہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں. شاید یہ ممکن ہے حلال والے ہوں، شاید ممکن ہے حرام والے ہوں. خوب. اب کیا یہ 200 روپے میرے لیے حلال ہے؟ اچھا سوری 200 روپے نہیں، 300 روپے ہوئے نا، 300 روپے. ایسے ایگزامپلس کو آپ خود بخود امٹمنٹ کر لیا کریں، آپ وکیل لکھنے گئے. خوب. 300 روپے میرے ہاتھ میں. اب نہیں معلوم حلال والے حرام والے، کیونکہ یقینی طور پر اس کے ڈرا میں حرام تھا، یقینی طور پر. اب نہیں معلوم یہ حرام ہے حلال ہے. آغائی خوئی کہتے ہیں، اور آغائی سیستانی کے لحاظ سے بھی یہاں پر بھی درست ہے. آغائی سیستانی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی علم اجمالی تباہ ہو جاتا ہے، منحل ہو جاتا ہے. اور اس طرح بھی جو منحل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. کس طرح؟ وہ یہ کہ آغائی خوئی یہ کہتے ہیں کہ بعض علم اجمالی کے اطراف میری تکلیف سے خارج ہے. یعنی کیا مطلب میری تکلیف؟ یعنی وہ اس کا پیسہ ہے، میں اس کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہوں، نہ چھو سکتا ہوں، نہ استعمال کر سکتا ہوں. میری تکلیف سے خارج ہے، میرے اختیار سے خارج ہے. اس کے اوپر میری کوئی تکلیف نہیں، وہ میری ملکیت میں. اب لفظ ملکیت غلط ہے، بعض اوقات توضیح المسائل میں اردو توضیح میں ملکیت کا لفظ لکھا ہے، غلط ہے یہ. بعض جگہوں پہ ترجمہ، بلکہ شاید اصل توضیح میں ملکیت کا لفظ ہے وہ غلط ہے. ملکیت نہیں،
میری تکلیف سے خارج ہے، کیونکہ میں اس کا پیسہ ہے، مجھ سے کوئی ربط نہیں ہے. صحیح توجہ کیا آپ نے؟ بس اب یہاں پر علم اجمالی ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹ گیا؟ منحل ہو گیا، تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد اطراف میری ملکیت سے میری اختیار سے خارج ہے. آپ کہیں دکان میں بھی آپ لے کر آئے اس ایگزامپل کو. جب مثال کے طور پر 100 دکانیں تھی، توجہ کیجیے گا، 100 دکانیں ہیں شہر میں، اور ان 100 دکانوں میں ایک غصبی مال بیچ رہا ہے، تو یہاں پر میرے لیے میری تکلیف سے باہر نہیں ہے. کیوں؟ میں اس دکان سے بھی خرید سکتا ہوں، اس دکان سے بھی خرید سکتا ہوں، اس دکان سے بھی خرید سکتا ہوں، ساری دکانوں سے خرید سکتا ہوں میں. تو ساری دکانیں میرے لیے، اس کو کہتے ہیں مورد ابتلا ہے. ساری دکانیں میں ان سے ڈیل کر سکتا ہوں، میں خرید سکتا ہوں. لیکن اس کے ڈرا کے پیسے کو میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے یہ نوٹ دیں وہ دو، یا چلے یہ تو 1 نوٹ 2 نوٹ کے حساب سے، لیکن میں جو نوٹ لینا چاہوں یا جو کرنا چاہوں نہیں. اب جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، مثال کے طور پر باربر شاپ والا میرا دوست ہے، میں نے بال کٹوائے، اس نے کہا کہ ڈرا میں 500 روپے ڈال دو اور 300 اٹھا لو. اب یہ پورا ڈرا میرے مورد ابتلا میں ہے. یہاں پر میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گی. باربر شاپ والوں سے دوستی کرنے میں یہاں پہ پرابلم آئے گی، کیونکہ سارے کا سارا پورا کا پورا ڈرا میرے اختیار میں ہے، میرے مورد ابتلا ہے. پورا کا پورا ڈرا میرے مورد ابتلا ہے. لہٰذا یہاں پر علم اجمالی ہے. یہاں تو آخوئی کے لحاظ سے بھی پاسبل نہیں ہے، آگے سیسانی کے لحاظ سے بھی پاسبل نہیں ہے. لہٰذا آپ کیا کریں؟ اس کو فیلن دو، ابھی فی الحال اس کو 500 دے دیں، بولو 300 بعد میں ادھار ہے. جب علم اجمالی کا مورد ختم ہو جائے تو اس وقت آپ لیجیے گا. وہ کس طرح ختم ہوگا؟ وہ پھر کبھی وہ جو اگر کوئی باربر شاپ کا اگر دوست ہے، باربر کا دوست ہے، تو وہ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں کہ اس کے لیے کیا علاج ہے، جس کو اس کو ڈرا دے دیا جائے پورا کا پورا کہ نکال لو اس میں سے، ہے نا. اس ڈرا میں حلال و حرام ہے. ہاں یقین تو جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے میں نے مثال کیوں دی؟ رات کی مثال دی جہاں پر پیسہ سارا جمع ہو چکا، پورے دن کا پیسہ جمع ہو چکا ہے. کہ اگر صبح 8 بجے میں اگر گیا کہ جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں علم اجمالی یا نہیں، ابھی تو اس کے کسٹمر ابھی 2 4 5 6 آئے، وہاں پہ علم اجمالی نہیں ہے. لہٰذا وہاں پر آپ اگر وہ کبھی 500 روپے دیے ہو تو صبح جا کے لے لے اسے، تو وہاں پر اگر وہ کہہ کے ڈرا میں سے نکالو تو وہاں پر آپ کو علم معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں حلال و حرام مکس ہے یا نہیں ہے. لہٰذا اس میں پرابلم نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ صحیح. بینک میں بھی اسی طریقے سے، کیونکہ بینک میں جتنا پیسہ ہے وہ سارا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سارا آپ کے مورد ابتلا نہیں ہے، آپ کے لیے وہ مبتلا بے نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کے زیر تصرف نہیں ہے، لہذا اگر مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے بینک سے نکالے، شاید ممکن ہے یہ سود کے ہو، شاید ممکن ہے سود کے نہ ہو، آپ کے علم اجمالی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ علم اجمالی یہاں پر منحل ہو گیا، تباہ ہو گیا، کیونکہ باقی جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. صحیح. بس آگے سیسا نہیں. اچھا آگے سیسا نہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں کہ اس سے بھی علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے، اس سے بھی علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے. لیکن آگے کوئی کہتے ہیں اس سے منحل نہیں ہوتا، میرے نزدیک اس سے منحل ہو جائے گا، اس سے علم اجمالی ختم ہو جائے گا. بس آگے کوئی کہتے ہیں کہ علم اجمالی جو ہے وہ اگر اس کے بعض اطراف آپ کے مورد ابتلا نہ ہو کسی طرح، تو اس کو استعمال کرنا جائز، یعنی جو پھر آپ کے مورد ابتلا ہے اس میں استعمال کرنا جائز ہو گیا. جیسے فقہا اگزامپل دیتی ہیں، توضیح المسائل میں بھی موجود ہے. مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر اوپر سے ایک نجاست آئی، اب نہیں معلوم میرے لباس پہ گری یا میرے برابر میں جو شخص بیٹھا تو اس کے لباس پر گری. صحیح. اور وہ اٹھ کے چلا گیا، میں ایسٹ پہ، وہ ویسٹ میں چلا گیا، اور کوئی آپس میں ربط نہیں. اب مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو قطرہ گرا تھا اوپر سے وہ نجس تھا، نہیں معلوم شاید آپ کے لباس پر گرا یا شاید اس کے لباس پر گرا. تو چونکہ اس کا لباس میرے لیے مورد ابتلا نہیں ہے، مجھے اس کے لباس سے کیا کام. لہذا یہاں پر علم اجمالی تو ہے، لیکن یہ علم، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منجز نہیں ہے. ایک دفعہ علم اجمالی منجز ہوتا ہے کہ یہ میرے 2 لباس ہیں، ایک نجس ہے ایک پاک ہے، نہیں معلوم کون سا پاک ہے کون سا نجس، تو اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منجز ہو گیا. یہاں پر احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن اگر علم اجمالی منجز نہیں ہے، جیسے یا میرا لباس نجس ہوا یا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے اس کا لباس نجس ہے جس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ شاید مجھے کبھی ملے گا بھی نہیں،
تو یہاں پر علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا، ختم ہو گیا، میرے لیے اپنے لباس سے احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ دو مثال دی جہاں پر علم اجمالی ڈیزالو ہو جاتا ہے. تیسری ایگزامپل دے دوں؟ چلیں تیسری ایگزامپل. علم اجمالی مثال کے طور پر یہ واش روم میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک چیٹا اڑا، نجس چیٹا اڑا، نہیں معلوم کہ یہ نجس چیٹا میرے لباس پہ گرا، میرے بدن پر گرا، یا یہ نجس چیٹا نجس چیز کے اوپر گرا. چیٹا اڑا اور چیٹا اڑتے ہوئے ہم نے دیکھا. اب یہ چیٹا ہمارے بدن پر لگا یا جا کر ایک نجس چیز کو لگا. یہاں پر بھی علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا، علم اجمالی ختم ہو گیا، کیونکہ علم اجمالی ہے کہ یا وہ قطرہ یہاں پر گرا یا یہاں پر گرا. اگر ہمارے لباس اور بدن پر گرا تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں، اور اگر نجس چیز پر گرا تو ہمیں وہ تو پہلے ہی تھی نجس ہے. تو یہاں پر بھی علم اجمالی ڈیزالو ہو جاتا ہے. یہ تین ایسی صورتیں جہاں پر علم اجمالی ڈیزالو ہو جاتا ہے. تیسری والی صورت کو میں نے اس کا قانون نہیں بیان کیا. قانون کیا ہے؟ جہاں پر ایک علم اجمالی میں ایسی طرف ہو کہ اگر اس پہ اثر نہ آ رہا ہو، کوئی اس پہ کوئی اثر نہ آ رہا ہو. جیسے اگر نجس چیز ہی نجس ہو گئی ہو تو کیا اثر آئے گا؟ نجس چیز ہی نجس ہو گئی ہو تو اس پہ کیا اثر آئے گا؟ یا مثال دو کہ ایک نجاست کا قطرہ آیا، نہیں معلوم میرے شولڈر پہ گرا یا اس کور پانی میں گرا. ایک نجس قطرہ آیا، نہیں معلوم کہ میرے شولڈر پہ گرا یا کور پانی میں گرا. اگر کور پانی میں گرا تو کوئی اثر نہیں ہے، میرے شولڈر پر گرا تو شاید نجس ہے. یہاں پر بھی علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا. اپنے لباس سے، اپنے بدن سے احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ یہ فصل بھی مکمل کی. اگرچہ کوشش کیجیے گا، یہ مسائل پیش آتے ہیں اور اچھی چیز ہے، انسان فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سیکھے سمجھے، اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس کا اگلی دفعہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مضاف پانی کے احکام میں ہوگی. مضاف پانی کے احکام میں ہوگی کہ جو مختصر سے ٹاپک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد احکام بیت الخلاء، بیت الخلاء ٹوائلٹ کے احکام، اس کے جو احکام ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال تھا میرا جی. کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے گھر میں حرام مال بھی آتا ہے، صحیح. اس کے گھر میں ہم کھا پی رہے ہیں، تو وہاں پر علم اجمالی کا اطلاق ہوگا؟ جی، اس کا جواب آپ خود جواب نکالیں، کیونکہ اس کا سارا مال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا اس کو علم اجمالی یہاں پر ڈیزالو ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ کیونکہ اس کی جو انکم ہے، کیونکہ حلال بھی حرام بھی ہے. دیکھیں یہاں پر دو، اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو غور سے سنیے گا. اس کے دو جوابات یا دو اس میں پاسبلٹیز ہیں. پہلی، اس کا حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور اس کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اب سارا کا سارا پیسہ تو اس نے ہمارے سامنے نہیں رکھا، وہ جو بینک میں پڑا ہے وہ پڑا ہے، وہ ہمارے مورد ابتلا نہیں ہے. لہذا یہاں پر ہو گیا علم اجمالی ڈیزالو، منحل، ہمارے لیے سارا کا سارا حلال ہو گیا. اب ہمیں وہ گفٹ دے، کھانا کھائیں، اس کے گھر پہ جا کے رکیں، اس کے گھر اسٹے کریں. بعض اوقات مولویوں کو کہا جاتا ہے کہ مولانا ایسے شخص کے گھر میں رہتے جس کی شراب کی خرید و فروخت ہے، شراب کی درآمد ہے، سود کی درآمد ہے. خوب سود ہے، اولن تو سارا کا سارا سود نہیں ہے، اولن تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی یہ ساری باتیں، اگرچہ ہم تو کبھی کسی ایسے شخص کے گھر میں نہیں گئے، لیکن بہرحال تو وہاں پر ڈیزالو ہو جاتی ہے ایک شخص. ایک دفعہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ایک پائی بھی حلال نہیں ہے، ایک پائی بھی حلال نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو حوصلہ ہے ابھی جواب دوں یا اگلی دفعہ جواب دوں یا گروپ پہ جواب دوں؟ جواب بڑا مشکل اور مفصل جواب ہے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ. اوکے، یاد دلانا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، ویلکم، اللہ حافظ.